ان کی زندگی کے اوائل سے تو میں واقف نہیں ہوں، لیکن جتنا اپنی ہوش میں ان کو دیکھا اچھا انسان ہی پایا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ مرنے کے بعد بندے کی حسنات کو یاد رکھا کرو، نیکیوں کو یاد رکھا کرو۔ انسان خطا کا پتلا ہے اور انسان میں خواہشات ہیں، مادیت ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، فرشتے ہوتے ہیں جو خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں۔ انسان کے فیملیز کے اندر بہت سے میٹرز، بہت سی پریشانیاں، لڑائیاں، جھگڑے، ناراضگیاں سب چلتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ انسانیت سے انسان کتنا فیض پاتا ہے۔ بابا جی غلام حیدر صاحب ہماری اس گاؤں کی ایک تنظیم، ایک تحریک الخیر ویلفیئر سوسائٹی کے سرپرست اعلیٰ رہے ہیں، اور تقریباً ان کی زیر نگرانی ہمارے گاؤں میں 70 سے زائد ایسے پروجیکٹس ہوئے ہیں جس سے خلق خدا نے فائدہ حاصل کیا ہے، اور بھی ان کی بہت سی نیکیاں اور بہت سے کام ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو ہائی لائٹ کیا جائے، لیکن جب وہ اوورآل دیکھا جائے تو بہت سے انہوں نے نیک کام کیے ہیں، اچھے کام کیے ہیں، جس سے ہمارے گاؤں میں ہمارے لوگوں نے ان سے فائدہ حاصل کیا ہے۔ ہم ان کی ان تمام خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ان کی وہ نیکیاں، ان کے وہ کام ان کی بخشش کا ذریعہ بنے۔ ایک بات انہوں نے مجھے یہ بتائی تھی کہ میں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تھا، یعنی کہ بچپنے میں، جوانی میں نے قرآن پاک نہیں پڑھا، تو میں جب آرمی میں گیا تو وہاں کے خطیب صاحب جو تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ غلام حیدر صاحب کیا آپ کو قرآن پاک آتا ہے؟ تو میں شرمندہ ہوا، مجھے احساس ندامت ہوا کہ یار میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں تو مجھے قرآن پاک کیوں نہیں آتا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کا نام لیں، قرآن پاک پڑھنا شروع کریں۔ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ قاری صاحب میں نے اپنے بڑھاپے میں قرآن پاک کو یاد کیا ہے، قرآن پاک پڑھا ہے، میں نے سارا قرآن ختم کیا ہے۔ تو یہ یعنی کہ ان کا ایک کارنامہ زندگی کا ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کو پچھلی عمر میں جا کر یعنی کہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ان کا وہ قرآن پاک کا پڑھنا پہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب قبلہ کے سامنے بات کرنا یہ مناسب نہیں ہے، میں بس صرف 5 منٹ میں ایک بات آپ کے سامنے شیئر کر کے جب وہ مائک آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ روز پشاور میں ایک بہت سخت خون کی ہولی کھیلی گئی ہے۔ مسلمان کس اضطراب میں ہے، ہماری مجالس، ہماری محافل، ہمارے ختم قرآن شریف ایک روایت اور رسم کی ریت کی شکل اختیار کر گئی ہیں، اس میں وہ روحانیت شاید اب مفقود ہوتی جا رہی ہے کہ مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے۔ چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے۔ میری بات کی طرف توجہ کیجیے گا، پہلے میں اپنی حالت ظاہر کا تذکرہ کرتا ہوں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، کھو دی اپنی قدر و قیمت، ہم کون ہیں کیا ہے بخدا یاد نہیں۔ اللہ نے ہم کو اپنا نائب بنا کر بھیجا تھا، ہمیں اپنا اللہ نے نائب بنا کر بھیجا تھا۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے، یہ بار بار اٹھنے سے گفتگو میں مدام ہوتا تھا، پلیز بیٹھے۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دے۔ ہم کون ہیں کیا ہے بخدا یاد نہیں۔ کہا کہ چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، مرنے والے بھی مسلمان، مارنے والے بھی مسلمان۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا قرب قیامت میری امت کا حال یہ ہوگا، مرنے والے کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں کیوں مرا ہوں، اور مارنے والے کو نہیں معلوم ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں۔ کل جس ظالم نے بم بلاسٹ کیا، وہاں پر لوگ نماز پڑھنے گئے تھے، اللہ کا گھر تھا، خانہ خدا تھا، پہلی صف میں بم پھٹا ہے، تو وہ جو لوگ مرے ہیں کیا ان کو معلوم تھا کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم نے وہاں سے جنازے لے کر آنے؟ فرمایا قرب قیامت حال امت کا یہ ہوگا کہ مرنے والوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہم کیوں مر رہے ہیں، اور مارنے والے کو معلوم نہیں کہ وہ کیوں
معلوم آ رہا ہے، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، بھول گئے ہم درس اخوت۔ اقبال کہتا ہے چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بےتاب ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں اخوت بھائی چارہ، جو سرکار نے مواخات قائم کیا تھا مدینے میں بیٹھ کر۔ اقبال کہتا ہے میں سیالکوٹ میں بیٹھا ہوں، کابل میں ہندوستان افغانستان میں، اور کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھے نا، اس کانٹا چبھنے کا درد ہندوستان کے مسلمان کو محسوس ہونا چاہیے۔ بھائی چارہ اس لیے ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھو، اپنے مسلمان بھائی کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھو، اپنے مسلمان بھائی کو خوش دیکھ کر تم اس کا رشک تو کرو، لیکن اس سے یا وہ اس کی نعمت کو دیکھ کر حسد مت کرو کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے۔ دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، آقا ہم سے بھول ہوئی، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں۔ اب دیکھ لو تقریباً دنیا پر 56-57 اسلامی ملک ہیں، لیکن حال کیا ہے ہمارا؟ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، آقا تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اور حد سے گزری ہے نادانی، حد سے گزری ہے نادانی، آقا تیری ہم نے ایک بات بھی نہ مانی۔ سرکار نے فرمایا کہ نیک بن جاؤ، ہم نیک نہ بنے۔ سرکار نے فرمایا سچ بولو، ہم نے کہا ہم نے جھوٹ بولنا ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ مال دے زکات دو، ہم کہتے ہیں مال کم ہو جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تم کو کھیتیاں دے تو اسے عشر دو، ہم کہتے ہیں ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں بڑوں کا ادب کرو، ہم کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے۔ سرکار فرماتے ہیں چھوٹوں پر شفقت کرو، ہم نہیں کرتے ہیں۔ دیکھ ہماری یہ حالت کیا ہے، حد سے گزری ہے نادانی، آقا تیری بات نہ مانی، گھیرے ہوئے ہے نفرت و ذلت، آقا ہم سے بھول ہوئی، علم و عمل کا رشتہ ٹوٹا۔ علم بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ آپ علم پڑھ چکے ہیں۔ پہلے ہمارے بزرگوں کے پاس علم نہیں تھا، لیکن تقویٰ تھا، خوف خدا تھا، ڈر تھا۔ کوئی بندہ کعبے کی طرف اس طرح منہ کر کے تھوکتا نہیں تھا، اس طرف چرپائی یعنی پینتے نہیں کرتے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پابندی، یعنی کہ اس طرف نہیں کرتے تھے۔ لیکن اب جب پتہ چلا کہ یہ حرام نہیں، یعنی کہ اس سے کہا گیا کہ ناپسندیدہ ہے، کہ ادب کے خلاف ہے، اس طرف نہیں کرنا چاہیے، تو اب یعنی کہ ہمارا عمل اس کے خلاف ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب چارپائی پہ بیٹھتے تھے، اوپر کی طرف باپ ہے، پیچھے کی طرف بیٹا بیٹھتا ہے، اب نہیں پتا کہ بیٹے نے کہاں بیٹھنا ہے، باپ نے کہاں بیٹھنا ہے۔ حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلی سے چل رہے تھے، سرکار دو عالم نے دیکھا آگے سے ایک باپ بیٹا صحابی غلام آ رہے ہیں۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ اٹکلیاں کرتے ہیں، کبھی باپ کے دائیں طرف، کبھی باپ کے بائیں طرف، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معلم کائنات بن کر آئے، سرکار نے اس بیٹے اور باپ کو جب آتے دیکھا نا، تو باپ نے تو سلام کیا، سرکار نے سلام کا جواب دے کر مخاطب اس بیٹے کے ساتھ ہوئے۔ سرکار نے فرمایا او بیٹے بتا تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرے ابا جان ہے۔ حضور احمد عالم نے فرمایا اگر تیرے ابا جان ہیں تو پھر ابا جان سے آگے نہیں چلا کرتے۔ یہ ہے معلم کائنات کی بر وقت یعنی کہ تبلیغ۔ فرمایا باپ کے آگے نہیں چلا کرتے، اور باپ کو اپنی زبان سے نام سے اس کے نام سے نہیں پکارا کرتے۔ فرمایا باپ کو گالی نہیں دیا کرتے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ فرمایا جب کوئی بندہ کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ آگے سے جواباً اس کے باپ کو گالی دے گا، تو یہ اپنے باپ کو گالی دلوانے کا سبب بنا ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ فرمایا کہ علم و عمل کا رشتہ ٹوٹا، جب سے تیرا دامن چھوٹا، فرقہ فرقہ ہو گئی امت، آقا ہم سے بھول ہوئی ہے۔ یہ تو ہماری حالت زار ہے۔ اب میں دو شعروں بس مناجات اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے گفتگو کرتا ہوں۔ المدد المدد یا خدا، المدد یا خدا، سب کی حاجت روا، آج ایمان کی جان خطرے میں ہے۔ آج جو وقت چل رہا ہے کیسا وقت ہے، اس وقت میں اگر کوئی بندہ اپنا ایمان بچا کر جائے تو وہ بڑا بہادر انسان ہے، بہت بہادر انسان ہے۔
المدد اے خدا سب کے حاجت روا، آج ایمان کی جان خطرے میں ہے، راہ زنے دین بننے لگے رہنما، حق پرستوں کی پہچان خطرے میں ہے، راہ زنے دین بننے لگے رہنما، حق پرستوں کا ایمان خطرے میں ہے۔ کشمیر، قبرص، فلسطین یا اریٹریا، روس اور چین میں آپ کی خاطر مسلمان کھولے زبان، آپ کی خاطر مسلمان کھولے زبان، جسم خطرے میں ہے، جان خطرے میں ہے، ناچ گانے غضب آج محبوب ہے، ہر نوجوان ہیڈ فون کان میں لگائے ہوئے مستیاں کرتے ہوئے گلی بازار سے گزر رہا ہے، کوئی گانا سن رہا ہے، کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، ناچ گانے غضب آج محبوب ہیں، ام الخبائث کے مشروب ہیں، ام الخبائث تمام برائیوں کی ماں شراب کو بولا جاتا ہے، ناچ گانے غضب آج محبوب ہیں، ام الخبائث کے مشروب ہیں، ہو رہی ہیں امیروں میں خرمستیاں، دور حاضر کا انسان خطرے میں ہے، ہو رہی ہیں امیروں میں خرمستیاں، دور حاضر کا انسان خطرے میں ہے، راہزنوں کا ہوا گرم بازار ہے، راہزنوں کا ہوا گرم بازار ہے، راہنماؤں سے اب قوم بیزار ہے۔ اب حالت دیکھ لو پاکستان کی موجودہ حالت، یہ سیاسی لوگ اپنی جان لڑ رہے ہیں اور غریب کس چکی میں پس رہا ہے، راہزنوں کا ہوا گرم بازار ہے، راہنماؤں سے اب قوم بیزار ہے، غیرت دین و ایمان کا بیوبار ہے، آج سچا مسلمان خطرے میں ہے۔ کہتے ہیں قادیانیہ ہمارے بھائی ہیں، کوئی بات نہیں، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنی چاہیے، نرمی کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے۔ ارے نادان، تو نے تو شاید اپنی کرسی بچانی ہو، ان مسلمانوں کے ایمان کو یا وہ مت ہے وہ آگ میں جھونکا جائے، ان کو مت وہ برباد کیا جائے۔ غیرت دین و ایمان کا بیوبار ہے، آج سچا مسلمان خطرے میں ہے۔ آخری بات، کیسے تفسیر و تفہیم کے نام سے، کیسے تفسیر و تفہیم کے نام سے، کیسے فکر و تدبر نوا دام سے یوں مطالب بتاتے ہیں آیات کے جن سے مفہوم قرآن خطرے میں ہے۔ آج قرآن کی آیتوں کو اور ان کے مفاہیم و مطالب کو ایسے گھڑ گھڑ کے اپنے مطالب بیان کی جاتے ہیں جس سے اگلے کا ایمان تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ جو ختم کل شریف ہوتی ہے یہ رسم نہیں ہے، یہ کوئی ان کے عادت نہیں کیا جاتا۔ در حقیقت اس بزم کے اہتمام و انصرام کا مطلب تحذیر ہے، لوگوں کو ڈرانا ہے گناہوں سے، تذکیر ہے، لوگوں کو نصیحت کرنی ہوتی ہے اور لوگوں کو آخرت کی یاد دلانی ہوتی ہے، فکر آخرت کے کو اجاگر کرنا ہوتا ہے تاکہ بابا جی غلام حیدر صاحب ہم سے رخصت ہوئے، ہم نے یہاں نہیں رہنا، ہم نے بھی یہاں سے ایک دن کوچ کر جانا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ تعالی علیہ، آپ نے، میں یہ بات ہر کل پہ یہ بتاتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ مرنے والا اپنے خاندان والوں پر احسان کر جاتا ہے۔ حضور وہ کیسے؟ کہا وہ کہہ جاتا ہے میری سانسیں کٹ رہی ہیں، میں مر رہا ہوں، اللہ نے تم کو مزید سانسیں بطور مہلت دی ہیں، ان کو غنیمت جان کر اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، نیکی کے راستے پر اپنے آپ کو چلاؤ، تاکہ کل قیامت کے دن تم کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ساقی کوثر تم سے منہ موڑ لیں، کہیں ایسا نہ ہو شافع محشر تم سے منہ موڑ لے کہ یہ میرا امتی نہیں ہے۔ اس لیے آج اپنے اعمال کی اصلاح کرو، آج ان جنازوں کو، ان فوجیوں کو، ان ختم کل شریف کو سامنے رکھ کر اپنے اعمال کی اصلاح کی کوشش کرو۔ میں اپنی معروضات انہی الفاظ میں ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ اچھا نام لے کر بابا جی غلام حیدر صاحب گئے،
تحریک کے لیے انہوں نے کام کیا. تحریک کے تمام جو شرکاء کی طرف سے ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. قوم کے تمام حضور بھائیوں کی طرف سے ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اللہ ان کی قربانیاں، ان کی مساعی جمیلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کی بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے.